जी अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। मैं वैदान मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज नावल जन्नत के पत्ते निम्रा अहमद से। और अब हम चलते हैं अपनी नावल्स वीडियो की पिछली लाइन की जानिब। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पे बैठी उसे ही देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आके मुंदे सो रहा था। इसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वैदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली बेस नावल से रिलेटेड 3 वीडियोस और एक वीडियोस मॉर्निंग में हदीस मुबारक से मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की जानिब। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब चंचलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सादा सा हल बता रही हूँ। इस सारे मसले का तुम रोज के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लिराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हैरिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा। वो इसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को बताएगा कौन? वो तो महीना भर पहले ही इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी इसके चेहरे को अजीब सा तौसर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया है, जो इसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो। हारिस को मरने के लिए छोड़ दो, गुस्से से कहती उठकर चादरें तह करने लगी। सलमा मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके वो कदरे तअज्जुब से बोला, तुम क्या कर सकते हो और क्या किया है तुमने हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। उसने सोते हुए हारिस पे एक नजर डाली, मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस ट्रपे में लाकर पल पर मरने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जारहाना अंदाज में इसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती? मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं है इसको पैसे की। फिर भी उसने हाथ रोक कर रखा हुआ है। अब या तो तुम इसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमा के नकूश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। इस वक्त यूं तेज तेज बोलती हुई मेघबत की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मुतज्जब सा उसे देखे गया। जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो न था, मगर वो जहां के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खाकर उसने जैसा चाहिए इसका सारा सामान शिवाजी के ड्रॉम में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीजों के कुछ भी नहीं उठाया था। फूफो ने इसरार किया कि वो छुट्टियां खत्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूंगी रुक जाओ। फूफो जरा खफा थी। फूफो मैं कल आऊंगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल जरूर आना। जहां टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा, इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द और गर्म इलाकों के माबैन सफर का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते इसका फ्लू बुखार में बदल गया था। और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिर्फ टक्सम तक छोड़ना, आगे मैं गुरसुल पकड़ लूंगी। मैं इस मांझी तक छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला। नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पे तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं। इतने सारे कैसे उतारेंगे उतारूंगी। वो इसके सामने सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जाने बढ़ गया। उसकी पुश्त को देखे गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां का रवैया इसके साथ नरम बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो ला ताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। फिर उसने खुद ही महसूस किया। तब वो खुद आगे बढ़ा और इनके दरमियान खड़ी सर दीवार ढहा दी। लेकिन वो महसूस करता था जो वो इसके लिए क्या करती थी। क्या क्या इसे इनका वो बोला बिसरा रिश्ता याद था, जिसके मुतालिक इस घर में कोई बात नहीं करता था? अभी कुछ दिन वो इसके घर रहेगी तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश जरूर करेगी।
اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اس طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے، جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبنا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں کا آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو؟ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہاں نے چرس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا تھا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سمانچی، اپنا ڈروم، بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں ڈی جے کٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بھی لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلف مجھے نہیں مل سکتی۔ اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اوکے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نقاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہاں چلا گیا مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطع عارضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو، جس کی سبز پتیاں بنی ہوں اور ہر دو پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ یوں چار گزرگاہیں مجسمے تک لے جاتی تھیں۔ ٹیکسن کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یادیں رقم تھیں۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا زیرو پوائنٹ تھا۔ میں نے سٹاپ تقریباً ہر روز۔ دوسرے روز وہ ادھر آتی تھیں، گوزل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھیں۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھیں۔ اس اسکوائر کا چپا چپا ہونے یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ چورائیں گاہ چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ خوشی اور جوش سے پاگل ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھیں اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھیں۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سمانجی کے در و دیوار پہ پھیلی تھی۔ ڈروم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ سپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پہ تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ متسم، حسین، ٹالی، سارا، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہتے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈروم بلاکس کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سماجی آئی تھی تو ان زینوں پہ برف جمی ہوئی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا گئی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل اٹھا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں۔ نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو۔ حالانکہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی دیر افسوس کرتی رہی تھی کہ اس نے ڈروم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا، صاف ستھرا بنے ہوئے بستر، میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بینک کی میز البتہ خالی تھی، اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائیڈ کھولی۔ گڈ ماں، اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسوں کی اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور اشارے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئے؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی، گھڑے دروازے پہ متسم کھڑا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟
اسے یک گونا کو طمانیت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ برگ رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی محتشم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری انورزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو لیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کی چند روز قبل سر درد شروع ہوتا ہے، اور ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے میگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا، اور پھر یہ سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں محتشم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے؟ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی، موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے محتشم کی طرف دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو ذرا۔ وہ اس کا اوپر سے نیچے جائزہ لیے جا رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ ایک منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ یہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ تو ناظرین، اب بنے گا یہاں پہ ٹویسٹ، تو آپ سب بتائیں گے اس کا باکس کا کوڈ کیا تھا، وہ کیسے کھلے گا اور کیا ہوگا اس کے اندر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔